تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہے، کہیں آپ پریشان نہ ہوں کہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہو گئی، طبیعت بہت بہتر ہے۔ گرمی کی شدت اپنی جگہ پر ہے، ڈاکٹروں اور اہل علم کے حکم پر کہ آپ ان دنوں بیٹھ کے جمعہ پڑھائیں، میں پڑھا رہا ہوں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ ایک مومن کا ایمان ہر وقت، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، مومن کا ایمان ہر وقت دو چیزوں کے درمیان رہتا ہے۔ مومن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، عربی ہو اجمی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، ہر مومن کا ایمان ہر وقت دو چیزوں کے درمیان رہتا ہے۔ ختم۔ ایک طرف مومن کے ایک طرف خوف ہے، اور یہ خوف صرف ایک اللہ کا ہے، اور مومن کے ایمان کے دوسری طرف الرجا ہے، امید ہے۔ یہ امید کس سے ہے؟ اللہ سے۔ خوف اور امید کے درمیان ایک مومن کا ایمان رہتا ہے۔ اس خوف اور امید کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اس خوف کی اور امید کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اس کی ایک مثال دی ہے الشیخ امام ابو علی رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں دین اسلام میں خوف اور امید کی حیثیت ایسے ہے کا جناح طیر، جو حیثیت ایک پرندے کے دو پروں کی ہوتی ہے۔ پرندہ ہے، اس کے دو پر ہوتے ہیں۔ اذا استویا تم طیرانہ، جس وقت پرندے کے دونوں پر سلامت ہوتے ہیں، عیبدار نہیں ہوتے، کٹے ہوئے نہیں ہوتے، تم طیران ہو، اس کا چلنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان پروں کے ذریعے وہ اپنے دشمن سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور ان دونوں پروں کے ذریعے وہ آسانی کے ساتھ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اذا نقص فی احدہما نقص فی جعل فیہ النقص، اگر ایک پر عیبدار ہو جائے، چاہے وہ دایاں یا بایاں عیب آ جائے، کٹ جائے، تو وہ اڑ نہیں سکتا، عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذَهَبَ صَارَ فِي حَدِّ الْمَوْتِ، اگر پرندے کے دونوں پر ضائع ہو جائیں تو پھر سمجھو کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی وقت بھی دشمن کی زد میں آ جائے گا، حتیٰ کہ
وہ کتنا قیمتی پرندہ ہو، وہ شاہین کیوں نہ ہو، جب دونوں پر کٹ جاتے ہیں زمین پہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں۔ شاہین کیسا اڑنے والا، پرندوں کا بادشاہ ہے، لیکن جب دونوں پر کٹ جائیں کیڑے مکوڑوں کی زد میں آ جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں یہی مثال ایک مومن کی ہے، مرد ہو یا عورت ہے، اس کا ایمان ان دونوں چیزوں کے بیچ میں، اور یہ دونوں اس کے پر ہیں، ایک اس کے دل میں، ایک اللہ کا خوف ہے۔ دوسری طرف ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، امید پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ دو پر ہیں، خوف نکل جائے پر کٹ گیا، اللہ کے ساتھ امید وابستہ ختم، بس موت واقع ہو گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کس قدر خوف ہونا چاہیے، سننا، بات پر غور کرنا، کس قدر خوف ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کی مثال سیدنا عمر کا وہ قول ہے رضی اللہ عنہ، جسے امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امیر عمر فرماتے، لوگوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، میرے دل میں اللہ کا خوف اس قدر ہے، اللہ کا خوف میرے دل میں اس قدر ہے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے، آج پورے معاشر والے جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی ہے جو جہنم میں جائے گا، خوف ہوگا کہیں جہنم میں جانے والا میں عمر نہ ہوں۔ اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر اعلان ہو جائے آج پورے لوگ سب جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو تھر تھری کانپ رہی ہوگی کہ کہیں جہنم میں جانے والا عمر نہ ہو۔ اللہ سے خوف کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اللہ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ سوچیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ امیر عمر آگے فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس قدر پر امید رہتا ہوں، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے میں کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس قدر اللہ کے ساتھ امید میری مضبوط رہتی ہے۔ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے آج پورے معاشر والے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، پھر بھی ہو دل میں خیال ہوگا ہو سکتا ہے جنت میں جانے والا میں عمر ہوں۔ اب اپنے ایمان کو چیک کرتے ہیں، ایمان ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف کیا ہے خوف، دوسری طرف کیا ہے الرجا، امید، اور درمیان میں ایک مومن کا ایمان ہے۔ اس کنڈیشن میں اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اس کنڈیشن میں اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کوئی بھی نیکی نہیں کرتے تو وہ نیکی نہیں۔ یہ دو کیفیتیں ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اس خطبے کے اندر ہر ایک نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، کہاں ہے ہم، ایمان ہمارا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری امیر عمر کا ایک اور واقعہ لے کر آئے، اللہ امیر عمر فرماتے، لوگوں
اللہ کے ساتھ امیدیں قائم کرو، کبھی نا امید نہ ہوا کرو۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں ایک انسان جو کہ کمرے کی چھت بھی گر جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسی انسان کے اوپر یہ 7 آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، 7 آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، ان یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، 7 آسمان ٹوٹے ہوئے نیچے پڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہیں پڑے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ امید وابستہ ہوگی، اللہ 7 آسمانوں کو پھاڑ کے اس کو راستہ دے دے گا۔ ایسا ایمان ہو، ایسا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ایک مشہور واقعہ آپ کو سناتا ہوں جسے مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، میں صحیح ابن حبان کے حوالے سے، لیکن یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں اتنا مشہور ہے تقریباً ہر مسلمان کو یہ واقعہ آتا ہے۔ اہل علم کو عربی عبارت کے ساتھ جو ہمارے جیسے عوام الناس ہیں ان کو اپنی اپنی زبان میں، مگر یہ واقعہ ہر ایک کو آتا ہے، اس سے کچھ چیزیں میں نکالوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ تین مزدوروں کا واقعہ جو حدیث میں آتا ہے، جو ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ وہ 3 مزدور تھے، مزدوری کے لیے جا رہے تھے، پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک مختصر حصہ بیان کروں گا، واقعہ طویل ہے۔ بارش شروع ہو گئی، وہ ایک غار میں چلے گئے تھے، اوپر چٹان آ گئی تھی۔ یاد آ گیا ہوگا آپ کو یہ واقعہ۔ غار میں چلے گئے تھے، بارش ہو رہی، اوپر چٹان آ گئی تھی۔ یہاں رک کر ایک بات بتاؤں گا، آج بھی پوری انسانیت ایک غار میں دب گئی ہے اور پوری انسانیت پر ایک چٹان آ چکی ہے۔ غور کر، اس وقت پوری انسانیت جس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، بدھ مت، کمیونسٹ، پوری انسانیت آج بھی ایک غار کے اندر دب گئی، اوپر چٹان آ چکی ہے۔ جس طرح ان 3 کے اوپر چٹان آ گئی تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، آج بھی اس انسانیت کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک راستہ ہے۔ ان تینوں نے آپس میں کیا کہا؟ قال بعضهم لبعض، اللہ، یہ الفاظ صحیح ابن حبان کے، قال بعضهم لبعض، آپس میں کہنے لگے، افل اثر ووقع الحجر، افل اثر، بھائی ہم گھر سے چلے تھے اور یہاں تک پہنچے، ہمارے پاؤں کے نشانات تھے، اگر آپ وقت پر گھر نہ جاتے تو گھر والے تلاش کرتے کرتے کسی کھوجی کے ذریعے جو پاؤں کے نشان جانتا ہے، کسی کھوجی کے ذریعے ہمارے پاؤں دیکھتے دیکھتے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے بھی یہاں نہیں آ سکتے، کیوں؟ افل اثر، بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دیے، پاؤں کے نشان ختم ہو گئے، ووقع الحجر، اور ہمارے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اوپر پتھر آ گئے، چٹان آ گئی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، اس وقت ہماری خواہش کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟
بلا یعلم بمکانکم الا اللہ، ہمارے دل کے جذبات کو اس وقت اور ہم کیا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت بھی پوری انسانیت غار میں دبی ہوئی ہے، اوپر چٹان ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کوئی نہیں جانتا سوائے ایک اللہ۔ کوئی نہیں جانتا۔ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا، اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ سمجھے بات میری؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو دنیا میں نہیں آئے ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کس صورتحال میں ہیں۔ کہا کہ بلا یعلم بمکانکم الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ آج بھی میں پوری انسانیت کو دعویٰ دیتا ہوں، پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہوں، پوری انسانیت کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کس طرح کی خطرناک غار میں ہیں، کس طرح کی بھاری چٹان آ چکی ہے، ہم نکل کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ خام خواہ کی باتیں، کوئی نہیں جانتا۔ جو دنیا میں نہیں آئے ان کو پتہ نہیں ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کو کوئی علم نہیں، جو دنیا میں رہتے ہیں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں، وہ پیر ہیں فقیر ہیں، وہ خود سارے کے سارے وہ خود دبے ہوئے ہیں، سب کے سب اس غار کے اندر دبے ہوئے، کوئی نہیں آتا۔ پوری انسانیت کو دعویٰ دیتا ہوں، بالخصوص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں آپ اپنے عقیدے کو نوٹ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک اللہ ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ رجوع کرو اللہ کی طرف، مانگو اللہ سے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لا یعلم بمکانکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارے جذبات کو کوئی نہیں جانتا۔ اب کیا کرو؟ ادعو اللہ، یہ کہہ رہے آپس میں غار والے، اس وقت ہم بھی غار والے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جن پہ چٹان آئی ہوئی تھی آج ہمارے اوپر بھی چٹان آئی ہوئی، دبے ہوئے، کوئی نکلنے کی شکل نظر نہیں آ رہی۔ بڑی تدبیریں ہو رہی ہیں، ہو رہا ہے، لیکن معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ، معاملہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، کوئی حل نہیں، ایک حل ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ادعو اللہ باوسط اعمالکم، اللہ، ادعو اللہ باوسط اعمالکم۔ بھائیو، اگر اس غار سے نجات چاہتے ہو، چٹان ہٹ جائے، تو کوئی ایسا عمل بطور وسیلے کے، میں وسیلے کی وضاحت کروں گا، کوئی ایسا عمل بطور وسیلے کے پیش کرو جو عمل کرتے وقت دو چیزیں سامنے رکھی ہو، ایک تو خوف بھی ہو، ایک رجا بھی ہو۔ اللہ، کوئی ایسا عمل کیا ہو جس عمل کے وقت تمہارے دل کی یہ کیفیت ہو کہ یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں۔ کوئی ایسا عمل پیش کرو۔ اللہ، میں بھی یہاں رک کر کہوں گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد
آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو، پوری امت مسلمہ کو کہوں گا، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نمبر 2، بطور وسیلہ کے اللہ کے آگے کوئی ایسا عمل پیش کرو، عمل جو مضبوط ایمان کی شکل میں کیا ہو، اور مضبوط ایمان کی شکل میں وہ عمل ہوتا ہے جس عمل کے کرتے وقت ایک طرف خوف ہو، ایک طرف رجا ہو۔ وسیلے کے لیے 3 شکلیں ہیں۔ ایک، جب بھی اللہ کے آگے کوئی درخواست کرو بطور وسیلہ کے اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے کسی نام کو بطور وسیلہ کے اللہ کے آگے پیش کرو۔ اے اللہ تو غفور ہے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اے اللہ تو ستیر ہے، میرے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دے۔ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو بطور وسیلہ کے پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص جو آپ کی نگاہ میں نیک ہو، جو آپ کی نظر میں اچھا ہو، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر اس تک پہنچنے کا راستہ بن جائے، پہنچ سکے، اتنا قریب پہنچ جائیں کہ وہ آپ کی بات کو سن سکے۔ دنیا کی زندگی ہے، جو دنیا میں ابھی تک آیا نہیں اس کا وسیلہ بھی حرام، خام خواہ من گھڑت باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ آدم نے محمد کا وسیلہ پیش کیا، جھوٹی بات ہے، خب بکواس، کوئی حیثیت نہیں۔ جو دنیا میں آیا نہیں اس کا وسیلہ بھی ناجائز، جو دنیا سے چلا گیا اس کا بھی وسیلہ۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، بارش کا مسئلہ تھا، امیر عمر پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر نے مدینہ میں کھڑے ہو کر پیغمبر کے چچا عباس کو وسیلہ کے طور پر پیش کیا اور اللہ سے بارش کی دعا کی، جبکہ میرے پیغمبر کی قبر سامنے تھی۔ صحیح بخاری ہے۔ جو دنیا میں آیا نہیں اس کا بھی وسیلہ نہیں، جو دنیا سے چلا گیا اس کا بھی وسیلہ نہیں۔ ہاں جو دنیا میں ہے اور اس کے قریب پہنچنے کا راستہ مل گیا، اتنا قریب کہ وہ آپ کی درخواست سن سکے، آپ کی درخواست سن سکے، اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے دے۔ حضرت دعا فرمائیں۔ اور جو دنیا میں ہے اور جس تک آپ نہیں پہنچ سکتے، جو آپ کی آواز نہیں سن سکتا، اس سے بھی آپ درخواست نہیں کر سکتے۔ حیرت کی بات ہے، دنیا میں آج بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حیرت کی بات ہے، آج جو دنیا میں زندہ ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو قریب جاتا ہے بندہ، اس سے درخواست کرتا ہے دعا کی، اور وہ بھی اگر 10 بندے بیٹھے ہوں اس کی باری آتی ہے کہ یہ اس کی باری ہے، ہاں کیا کہتے ہیں، دعا کی درخواست کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ وہ ولی، وہ بزرگ ایک ایک ہی سنتا ہے، ایک ایک ہی سنتا ہے، بلکہ اس کے پاس ترجمان ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بابا کیا کہہ رہا ہے، پشتو میں کیا رہا ہے، کہہ رہے پیر کو پشتو نہیں آتی، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بنگالی ہے، میری تو نہیں سمجھ آتی، یہ تو انڈیا کی زبان ہے، کون سی ہے، یہ تو انگریزی ہے، بھائی کیا کہتا ہے، یہ ترجمہ کرتا ہے، باری باری سنتا ہے، قریب بٹھا کر سنتا ہے، لیکن افسوس ہے انسانیت پہ، عقل کا جنازہ نکل گیا کہ یہی بابا جب فوت ہو جاتا ہے، جس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، وہ قبر تک جا نہیں سکتا، قبر کھود نہیں سکتا، قبر میں جب اس کو لٹا دیا جاتا ہے، منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، اب اس کے بارے عقیدہ ہے، اب یہ پوری کائنات میں جو بھی جہاں سے آواز لگے ہر ایک کی بات کو سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اب اس کو دنیا کی ساری زبانیں بھی آ جاتی ہیں۔ کیا جہالت ہے، خوف ہے۔
تیسری شکل یہ ہے وسیلے کی، تیسری شکل یہ ہے انسان نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسا عمل کیا ہو جو پکے ایمان کے ساتھ کیسا؟ ایمان کرتے وقت ایک طرف خوف ہو ایک طرف رجا ہو، اس وقت جو عمل کرے گا یہ پکا عمل ہے، اس عمل کو اللہ کے آگے پیش کرو۔ اے اللہ فلاں عمل تو جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کو امید کرتے ہوئے کیا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ کسی کا ڈر تھا نہ کسی کی امید تھی۔ اے اللہ اگر میرا عمل پسند ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے دور کر دے۔ کوئی ایسا عمل ہے تو اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرو، اگر نہیں ہے تو پھر ایسے عمل کرو۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے دعا کرتے وقت کیا کہا تھا؟ ٹائم تو اوپر ہو گیا۔ ہر ایک نے کہتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اپنا عمل پیش کیا، عمل ہر ایک نے پیش کیا، اور عمل پیش کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک رجاء رحمتک وخشیت عذابک فافرج عنا۔ اے اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اگر تو جانتا ہے اس عمل کے کرتے وقت میرے اندر خوف بھی تھا رجا بھی، یہ دونوں چیزیں تھی، خوف بھی تھا اور امید بھی تھی، تو اے اللہ اس غاز سے نکال دے۔ تینوں دعا کرتے رہے، اللہ چٹان کو ہٹاتا رہا، تینوں کی دعا بھی پوری ہو گئی، چٹان بھی ہٹ گئی۔ لہذا آج بھی اگر ایسا کوئی عمل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سے تہیہ کرے، ایسے عمل بھی کرے اور ان اعمال کو اللہ کے آگے پیش بھی کرے بطور وسیلہ کے۔ اللہ ان آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الحديث حديث كتاب الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے بستر